الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 10 کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. پہلے حصے میں ہم نے ہفت اقسام مکمل تفصیل سے سمجھ لیا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت پڑھیں گے اور اس عبارت کو حل کریں گے. سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. وفعل باعتبار اقسام حروف بر چہار قسم است: صحیح و محموز و معطل و مضاف. صحیح آن است که در حروف اصلی و حمزہ و حرف علت و دو حرف یک جنس نباشد. حرف علت واو الف یا را گویند کہ مجموعہ آن وائے باشد. امثلہ کے گزشتہ ہما از صحیح بودا. محموز آن کے در حرف اصلی و حمزہ باشد، پس اگر بجائے فا باشد آن را محموز فا گویند چون امرا، و اگر بجائے عین باشد محموز عین چون سألا، و اگر بجائے لام چون قرأ. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی کرتے ہیں تشریح. اور فعل حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے: صحیح، محموز، معطل اور مضاف. صحیح وہ ہے کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں. حرف علت واو الف یا کو کہتے ہیں کہ ان کا مجموعہ وائے ہے. مثالیں جو پیچھے گزر گئیں تمام صحیح سے تھیں. محموز وہ ہے کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو، پس اگر بجائے فا کلمہ کے حمزہ ہو تو اس کو محموز فا کہتے ہیں جیسے امرا، اور اگر عین کلمہ کے بجائے حمزہ ہو تو اس کو محموز عین کہتے ہیں جیسے سألا، اور اگر لام کلمہ کے بجائے حمزہ ہو تو اس کو محموز لام کہتے ہیں جیسے قرأ. تشریح اس کی بہت آسان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ حروف کی اقسام کے اعتبار سے چار قسم پر ہے: صحیح، محموز، معطل، مضاف. یعنی کون سا حرف فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. اگر حمزہ آ رہا ہے تو اس کو محموز کہیں گے، اگر حرف علت آ رہا ہے تو اس کو معطل کہیں گے، اگر دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں تو اس کو مضاف کہیں گے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہے. یہ حضرت نے فرمایا صحیح صحیح وہ ہے کہ در حرف اصلی اس کے کا مطلب اس صحیح کے حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، دو حرف یک جنس نہ باشد نہ ہو. اور حرف علت کون سے آگے بتا رہے ہیں؟ حرف علت واو الف یا را گوین. حرف علت کس کو کہتے ہیں؟ واو کو کہتے ہیں، الف کو کہتے ہیں اور یا کو کہتے ہیں. کہ مجموعہ اس کا مجموعہ. کس کا مجموعہ؟ یہ جو یعنی وہ ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس حرف علت کی طرف. اس حرف علت کا مجموعہ وائے باشد واو الف یا ہے. امثلہ کے گزشتہ وہ مثالیں جو پیچھے گزر گئی ہیں ہما تمام از صحیح بودا صحیح سے تھیں. جتنی مثالیں پہلے پیچھے گزری ہیں وہ ساری کی ساری صحیح کی مثالیں تھیں. وہ ہم نے ضربہ یضربو پڑھا، نصر ینصرو پڑھا، اکرما ہم نے اس کے اندر پڑھا، اجتنبہ ہم نے اس کے اندر پڑھا، باثرا ہم نے اس کے اندر پڑھا، وغیرہ وغیرہ. آگے یہ تو ہو گیا صحیح. آگے محموز بتا رہے ہیں. محموز کے محموز وہ ہے کہ در حرف اصلی اس کے حرف اصلی میں حمزہ باشد حمزہ ہو، پس اگر بجائے فا باشد، یعنی اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہو، را اس کو، یعنی اس محموز کو کیا کہتے ہیں؟ محموز فا گویند کہتے ہیں. جیسے امرا. اب یہاں پہ دیکھیں جو امرا بروزن فعلا، فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے تو اس کو محموز فا کہیں گے. و اگر بجائے عین باشد، اور اگر اس کے عین کلمہ میں حمزہ ہو تو اس کو کہیں گے محموز العین جیسے سألا. یہاں پہ دیکھیں سألا بروزن فعلا، عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے. وہ اگر بجائے لام، اور اگر لام کلمہ کے بجائے حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہیں گے جیسے قرأ. آگے معطل کی عبارت دیکھ لیں. معطل کے در حروف اصلی و حرف علت بود اگر یک باشد آرا سہ قسم است. معطل فا کے آرا مثال گویند چون وعدہ و یسرا، و معطل عین کے آرا اجوف گویند چون قالا و باعا، و معطل لام کے آرا ناقص گویند چون دعا و رما. و اگر دو حرف علت باشد آرا لفیف گویند. و بر دو قسم است. مقرون کے ہر دو حرف علت متصل باشد چون توا، اور مفروق اگر منفصل باشد چون وقع. عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں. معطل وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، اگر ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں. معطل فا اس کو مثال کہتے ہیں جیسے وعدہ اور یسرا. معطل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں جیسے قالا اور باعا. معطل لام کہ اس کو ناقص کہتے ہیں جیسے دعا اور رما. اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں،
اور یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک مقرون کہ دو حرف علت ملے ہوئے ہوں جیسے طوا، اور مفروق اگر منفصل ہو، الگ ہو جیسے وقع۔ آسان بات ہے، ترجمے سے ہی بات واضح ہو چکی ہے، اس سے پہلے اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے، مزید تھوڑی سی ہم یہاں پر بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ معطل وہ ہے کہ اس کے حرف اصلی میں حرف علت ہو۔ حرف علت ہونے کے بعد پھر یہ بتایا کہ حرف علت ہونا یہ تین قسم پر ہے، یا تو فا کلمہ میں ہوگا، یا عین کلمہ میں ہوگا، یا لام کلمہ میں ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں اگر یک باشد یعنی حرف علت ایک ہے، آ را، اس ایک حرف علت کی پھر تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک معطل فا، اس کو مثال بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال ہے، یعنی اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اگر حرف علت آ رہا ہے، جیسے وعدہ اور یسرا، اب دونوں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، اس کو معطل فا بھی کہتے ہیں، اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے معطل عین کہ آ رہا اجوف گویند، معطل عین کو دوسرا نام ہے اجوف، اس کو اجوف بھی کہتے ہیں۔ چوں کالا اور با، جیسے کالا اور با، کالا اصل میں کاولا تھا، با اصل میں بایا تھا، تو آئین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، بعد میں قانون لگ کے یہ الف سے تبدیل ہو گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے معطل لام کہ آ رہا اس کو، کس کو؟ اس معطل لام کو ناقص گویند ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما، دعا اصل میں دعاوا تھا اور رما اصل میں رمایا تھا، تو بعد میں قانون لگ کے پھر یہ دعا اور رما ہو گئے، لیکن لام کلمہ میں یہاں پہ حرف علت پایا جا رہا ہے۔ یہ تو تھا کہ دو نہیں بلکہ ایک حرف علت ہو، اور اگر دو حرف علت ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ وہ اگر دو حرف علت باشد یعنی اگر اس کے فا عین لام کلمہ میں سے دو کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے، آ رہا لفیف گویند، اس کو لفیف کہتے ہیں۔ یہ لفیف کے متعلق میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں، لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹا ہوا ہونا، تو دو حرف علت نے اس لفظ کو چونکہ لپیٹا ہوتا ہے اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، وہ آ رہا بر دو قسم است، یعنی اگر دو حرف علت ہوں اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مقرون، مقرون کا مطلب ملا ہوا ہونا، یہی آگے بتا رہے ہیں کہ دو حرف علت متصل باشد، متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، جیسے طوا، یہاں پہ دیکھیں واو اور یا دو حرف علت ہیں اور دونوں ملے ہوئے ہیں۔ او مفروق اگر منفصل باشد، اور یا پھر دوسری قسم ہے مفروق، مفروق کا مطلب فرق کیا ہوا، فاصلہ دیا ہوا، تو یہاں پہ بھی اگر دو حرف علت فرق کیا ہوا ہے، درمیان میں کسی اور حرف کا فاصلہ ہے، تو اس کو پھر لفیف مفروق کہیں گے، جیسے وقع، یہاں پہ دیکھیں واو اور یا دو حرف علت ہیں لیکن درمیان میں کاف کا فاصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد آگے مضاف ہے، مضاف کی عبارت دیکھ لیں۔ مضاف است کے در حروف اصلی میں دو حرف یک جنس باشد چون فرہ و زلزلہ، پس کل اقسام 10 باشد، یک صحیح و سہ محموز و 5 معطل و یک مضاف، صرفیاں بسبب کثرت مباحث صرفیہ 7 را اعتبار کردند کہ دری بیت مذکورند۔ بیت صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ مضاف وہ ہے کہ اس کے حرف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرہ اور زلزلہ، پس کل اقسام 10 ہو جائیں گی، 1 صحیح، 3 محموز، 5 معطل اور 1 مضاف۔ صرفی لوگ کثرت مباحث صرفیہ کی وجہ سے 7 قسموں کا اعتبار کرتے ہیں جو کہ شعر میں مذکور ہیں، صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے صحیح کو پڑھ لیا، محموز کو پڑھ لیا، معطل کو پڑھ لیا، ایک چیز اس میں رہ گئی تھی مضاف، وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے حرف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، در حروف اصلی و اس کے حرف اصلی میں دو حرف یک جنس ایک جنس کے ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا تھا، ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرف ڈبل ہو، دال ہے تو دال ڈبل ہو، زا ہے تو زا ڈبل ہو، سین ہے تو سین ڈبل ہو، کوئی بھی حرف ڈبل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے مثال میں بھی یہی دی ہے، فرہ و زلزلہ، فرہ اصل میں فارا را تھا، یہاں پہ را ڈبل ہے، اور زلزلہ یہاں پہ زا بھی ڈبل ہے اور لام بھی ڈبل ہے، تو کوئی بھی حرف اگر ڈبل ہے تو اس کو مضاف کہا جائے گا۔ اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے قاعدے، اپنے کلیے اور اصول ہیں جو کہ اب انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ بھی لیں گے۔ آگے اب فرما رہے ہیں پس کل اقسام 10 باشد، کل قسمیں جو ہیں وہ 10 بن گئی ہیں۔ یہ ساری ہم نے جو پیچھے تفصیل پڑھی ہے، کیسے؟ یک صحیح، ایک تو قسم ہو جائے گی صحیح کی، وسہ محموز، اور 3 قسمیں ہو جائیں گی محموز کی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ایک صحیح اور 3 محموز، 4 ہو گئی۔ اس کے بعد ہے 5 معطل، 5 قسمیں ہیں معطل کی۔ معطل کی 5 قسمیں کیسے بنیں گی؟ معطل فا، معطل عین، معطل لام، جس کو مثال، اجوف اور ناقص کہتے ہیں، 3 یہ، اور اس کے بعد پھر لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق، 5 قسمیں یہ ہو گئی۔ تو کل کتنی ہوگی؟ 1 اور 3 4، 4 اور 5 9، اور ایک قسم ہے مضاف کی، تو اس اعتبار سے کل 10 قسمیں ہو جائیں گی۔ لیکن آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ صرفیاں بسبب کثرت مباحث صرفیہ، تو یہ صرفی جو لوگ ہیں،
صرفی مباحث کی کثرت کی وجہ سے، صرفی بحث کی کثرت کی وجہ سے اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے اس کو مرتب کیا ہے، اور مرتب کر کے ان کو 7 قسموں کے اندر بند کیا ہے۔ وہ 7 قسموں میں بند ایسے کیا ہے کہ جو محموز کی 3 قسمیں ہیں، ان محموز کی 3 قسموں کو ایک ہی شمار کیا ہے، اور اسی طرح جو معطل کی 5 قسمیں ہیں، ان میں 3 قسموں کو تو الگ شمار کیا ہے، لیکن جو 2 قسمیں ہیں لفیف کی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون، اس کو ایک ہی قسم لفیف شمار کیا ہے۔ اس اعتبار سے 7 قسمیں بنائی ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں صرفی لوگ صرفی مباحث کی کثرت کی وجہ سے ہفت را اعتبار کردان 7 قسموں کا اعتبار کرتے ہیں کہ دری بیت مذکورن، دری اس میں، بیت مطلب شعر، مذکورن ذکر کیے گئے، جو کہ شعر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ 7 قسمیں جو کہ شعر میں موجود ہیں۔ کون سا شعر ہے؟ شعر آپ کے سامنے صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوب۔ یہ شعر زبانی بھی طلباء کو یاد کروایا جاتا ہے۔ اس میں 7 قسمیں آپ بنا سکتے ہیں۔ صحیح 1، مثال 2، مضاعف 3، لفیف 4، ناقص 5، محموز 6 اور اجوب 7۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، شعر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو مثال کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، پھر ناقص کو ادھر ذکر کیا ہے، اجوف کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اکٹھے نہیں ذکر کیا۔ یہ ضرورت ہے شعری کی وجہ سے، کیونکہ شعر کا ایک وزن بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر شعر کا وزن دیکھیں تو پھر اجوف کا جو مرتبہ ہے وہ یہاں پر بنتا ہے، وگرنہ اصولی طور پہ مثال کے بعد اجوف کو آنا چاہیے اور اجوف کے بعد ناقص کو آنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی اتنی خاص فرق اس سے نہیں پڑتا۔ مقصد یہ کہ 7 چیزیں ہیں جس کے اندر صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے۔